السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ 38 روز کے بعد پاکستان کی کوششوں سے امریکہ اور ایران کے بیچ جنگ بندی ہوئی ہے۔ 2 ہفتے کے لیے یہ جنگ بندی ہے اور اس جنگ بندی کو دیکھیے تو بالآخر امریکہ جو ہے اس نے ایران کی بڑی حد تک شرائط کو بالواسطہ طور پہ مان لیا ہے، جبکہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو امریکہ ایران سے اپنی کوئی بھی جو دیرینہ شرائط میں سے تھی وہ شرط منوانے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز پہ بھی ایران نے باضابطہ قبضہ جنگ کے دوران کیا اور وہ امریکہ کے کھولنے کا مطالبہ بنیاد بنا ہے اس جنگ بندی کی، اور اس میں جو سب سے اہم کردار ہے دنیا میں اس وقت اگر کسی کا نام لیا جا رہا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں۔ ان کی کاوشیں پوری دنیا سفارتی کوششوں کو سراہ رہی ہے۔ یہ پاکستان کی ان شخصیات کی سفارتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان کے بارے جو دنیا کی رائے ہے وہ بدلی ہے۔ پاکستان نے دنیا کو یہ باور کروا دیا ہے کہ پاکستان کا مقصد امن تھا، امن ہے اور امن رہے گا۔ آج کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کابینہ کے اجلاس میں خراج تحسین پیش کیا گیا وزیر اعظم پاکستان کو، وزیر خارجہ کو، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو۔ پرائم منسٹر پاکستان نے اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جنگ کے شعلوں نے دنیا کو لپیٹ پہ لے لیا تھا۔ یہ جنگ خطے میں تھی لیکن دنیا تک پھیلنے والی تھی۔ 2 ہفتے کے لیے یہ شعلوں کا سلسلہ جو رکا ہے، امید اور دعا یہی ہے کہ یہ سلسلہ مستقل طور پہ رکے گا۔ اسلام آباد دونوں جو فریقین ہیں ان کو ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اسلام آباد ٹاک کے لیے جو 9 اور 10 اپریل کو اسلام آباد میں عام تعطیل کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نہ صرف پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی کوششوں کو خراج تحسین اور داد دی گئی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے کردار پر جہاں امریکہ اور امریکی صدر اس پہ مہر ثبت کرتے رہے، وہیں پہ ایران بھی پاکستان کے تشکر میں لبریز ہے، اور شکریہ پاکستان اس وقت ایران میں اس کا پرچار ہے۔ بہرحال یہ جو سارے معاملات ہیں، بنیادی 2-3 سوالات ہیں کہ اب جو اسلام آباد ٹاک ہیں اس میں یہ فائر بندی مستقل ہوگی، یہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ آج جو کارروائیاں لبنان اور یمن میں اسرائیل کی طرف سے کی گئی ہیں، کیا ابھی تک اسرائیل سپوائلر کے طور پہ کردار ادا کر رہا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کے دیرینہ تعلقات اب کس مقام پہ پہنچ چکے ہیں؟ یہ بہت سے سوالات ہیں، ان تمام پہ ہم بات کریں گے۔ دنیا بھر کا میڈیا اس وقت پاکستان ذکر کر رہا ہے اور پاکستانی قوم کو بھی اس سفارتی کامیابی پہ بہت زیادہ مبارکباد۔ ارشاد صاحب، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آج جو پرائم منسٹر پاکستان نے گفتگو بھی کی ہے کہ یہ سب کی کامیابی ہے، اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اسلام آباد میں جو میز سجے گی مذاکرات کی، یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ آگے اب آپ کو یہ پکچر کیسے انفولڈ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ارشاد صاحب اس پہ آپ کمنٹ کیجئے گا۔ ہمیں سردار مسعود خان صاحب نے جوائن کیا ہے، سابق پریزیڈنٹ ہیں، آزاد ریاست جموں و کشمیر کے، امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، UN میں مندوب رہے ہیں، معینات سفارتکار ہیں۔ سردار صاحب شکریہ، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب آپ کے کمنٹس۔ بس صاحب اس وقت دو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، ایک تو ٹرمپ اور امریکہ، اور دوسری طرف پاکستان۔ ٹرمپ کے حوالے سے فائنینشیل ٹائم کے رابرٹ آرمسٹرانگ ہیں، انہوں نے ایک 2017 میں غالباً ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ۔ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بڑے زبردست طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے، حملہ کرتا ہے، دھمکی دیتا ہے، ڈراتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اب بھی اس نے یہی کیا ہے، تو یہ اس کی مزاج اور عادت کے مطابق ہے، اور اس میں ایرانی قوم کو اور ایران کی قیادت کو بہرحال داد دینی پڑتی ہے کہ اتنی بڑی دھمکی کے بعد، اور دھمکی کب دی گئی؟ جب 25 دن جو تھے جنگ کو گزر چکے تھے اور تباہی و بربادی مچائی جا چکی تھی، لیڈرشپ جو ہے اس میں سیاسی لیڈرشپ، مذہبی لیڈرشپ، فوجی لیڈرشپ، انٹیلیجنس کے لوگ مارے جا چکے تھے، تو اس کے باوجود بھی اس دھمکی کے زیر اثر انہوں نے کوئی بات جو تھی وہ ماننے سے انکار کیا، اور اپنے مطالبات جو جائز مطالبات تھے ان پر وہ قائم رہے۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے۔
دوسرا جو امریکہ کو بھی اس جنگ بندی سے فیس سیونگ ملی ہے، ایران کو بھی ملی ہے، کیونکہ امریکہ چلا تو تھا ایٹمی پروگرام ختم کرنے سے، رجیم چینج سے، اور پہنچا وہ ہرمز کھلوانے پہ، جو ہرمز کھلی ہوئی تھی جنگ سے پہلے، اور اس پر کوئی ایران کا کلیم بھی نہیں تھا. لیکن ایک میں سابق عہدیدار روس کے ان کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ایران نے ہرمز کو ایٹم بم کی طرح ایک ایسڈ کے طور پر استعمال کیا ہے، ڈیٹرنس کے طور پر استعمال کیا ہے. تو ایک تو یہ، لیکن یہ بات ٹرمپ بھی میرا خیال ہرمز تک اس لیے لے آیا تھا کہ یہ ایک آسان طریقہ تھا کہ ایران بھی مان جائے گا اور میری فیس سیونگ بھی ہو جائے گی. اب موجودہ رجیم کو، جو ظاہر بات ہے وارث ہے آیت اللہ خامنہئی کی، اس کو وہ رجیم چینج کہہ رہا ہے کہ جی یہ نئی رجیم آ چکی ہے. تو چلو ٹھیک ہے، اگر اس رجیم کو اور اس سسٹم کو امریکہ قبول کرتا ہے، پابندیاں ہٹاتا ہے، تو ایران کے لیے تو بہرحال یہ بھی بڑی کامیابی ہے کہ یہ قربانی اگر دے کر وہ اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں امریکہ سے، یورپ سے، اور اپنے سسٹم کو، جو بنیادی چیز ہے اس کے سسٹم پر اعتراضات تھے نا، اس سسٹم کو اگر وہ منوا لیتے ہیں، اور ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کم شدت پسند ہیں، یہ بنیاد پرست نہیں ہیں، یہ قابل قبول ہیں، یہ بات سنتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہو گیا. اب پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، 1 سال کے عرصے میں، بلکہ 11 مہینے، پاکستان نے 2 بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. ایک اس کی پچھلے سال مئی میں عسکری کامیابی ہے، اور اس سال سفارتی کامیابی ہے. اس عسکری کامیابی کی وجہ سے بھی پاکستان کا امیج جو تھا دنیا میں ایک طاقتور عسکری قوت کے طور پر سامنے آیا، اور اس وقت پان کا ایک ایسے سفارتی قوت کے طور پر سامنے آ رہا ہے جو امریکہ اور ایران جیسے 2 دیرینہ دشمنوں کو 47 سال سے جن کی دشمنی چل رہی ہے، جو ایک دوسرے کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مذاکرات تو پہلے بھی 2 دفعہ ہوئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. آخری جو عمان میں مذاکرات تھے وہ آمنے سامنے نہیں تھے، لہذا کمروں میں سامنے نہیں ہوئے، وہ تیار ہی نہیں تھے. تو آمنے سامنے لا کے بٹھانا، ایک طرف شرائط تھیں امریکہ کی، دوسری طرف تھیں ایران کی، ان کو شرائط سے، اپنی شرائط سے ایک قدم پیچھے ہٹانا، مذاکرات پر آمادہ کرنا، مذاکرات کی میز پر لا کے بٹھا دینا، اور اتنی بڑی جنگ کو، ہولناک جنگ کو روک دینا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ حکومت جو ہے، حکومت ہماری سول قیادت، ہماری عسکری قیادت مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن میرے خیال ہے سردار صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ سردار صاحب، جنگ بندی کی تجویز کی قبولیت اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات، براہ راست مذاکرات ہیں، بڑی پیش رفت ہے. براہ راست مذاکرات میں پیش رفت کے لیے پاکستان کو مزید کیا کرنا پڑے گا کہ یہ مذاکرات اب کامیابی سے ہمکنار ہوں، یہ عارضی جنگ بندی جو ہے مستقل جنگ بندی میں بلکہ مستقل معاہدے کی شکل اختیار کرے؟ اس کے لیے پاکستان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیا چیلنجز ہیں، اور پاکستان کے لیے کیا آسانیاں ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے، اور پاکستان کے قائدین نے جس ذہانت کا، جس مہارت کا مظاہرہ کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو آخری 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے تھے، اس میں ساری دنیا جو ہے اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے، اور جو ہے پھر اس کے بعد جو اس قسم کی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی جس سے اور شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے. کیونکہ آخری دن جب یہ آخری 24 گھنٹوں میں ایران نے سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ کسی سمت بڑھ نہیں سکے گا. لیکن پاکستان نے اس وقت بھی جو ہے بہت یقینی محکم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جو ہے کوشش جاری رکھی، اور اسے یہ ایک سفارتی کامیابی نصیب ہوئی. اور آج یہ صورتحال ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے کیپٹل سے فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے، اور ہمیں جو ہے خدا کے سامنے اپنا سر جھکانا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ گزشتہ سال کے بعد ایک اور کامیابی پاکستان کے حصے میں آئی. دوسرے، آپ نے یہ کہا ہے کہ اب پاکستان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. پاکستان کی سب سے پہلی ذمہ داری تو وہ نبھا رہا ہے، یعنی اس کے بعد
یعنی عارضی جنگ بندی کے بعد اور آبنائے ہرموز کھلوانے کے بعد جو ایک مشکل ترین مرحلہ تھا وہ یہ ہے کہ ان کی میزبانی کر رہا ہے جو فریقین کی، ان کے اعلیٰ ترین قائدین کی میزبانی کر رہا ہے، یعنی وہاں سے نائب صدر آ رہے ہیں امریکہ سے، بہت ہی اہم آئینی عہدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے صدر ٹرمپ کے بعد وہ اہم ترین شخصیت ہے، اور ادھر سے پارلیمنٹ کے اسپیکر آ رہے ہیں باقر کالباف، اور وہ ان کا جو ہے ان کے ساتھ امریکہ بھی ان کے ساتھ جو ہے بہت کمفرٹیبل ہے اور وہ ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ خود فرما رہے تھے کہ یہی ایک کامیابی ہو گئی کہ وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے، براہ راست گفتگو کریں گے، کہ ماضی میں امریکہ اور ایران کے جو بھی مذاکرات ہوئے ہیں وہ براہ راست نہیں ہوئے، بالواسطہ ہوئے ہیں، کسی میڈیٹر کے ذریعے ہوئے۔ تو پاکستان اگر اس میزبانی کے فریضے کو صحیح طریقے سے آگے بڑھاتا ہے تو یہ بھی ایک کامیابی ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جو الجھے ہوئے مسائل ہیں یا جن کے اوپر شدید اختلاف ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، وہ کو کیسے حل کیا جائے گا، تو اس کا جو اونس ہے وہ امریکہ اور ایران کے اوپر ہے، کہ یعنی یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک طرف ایران زخمی ہے، اس کی پوری معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو فوجی طاقت ہے اس کے اوپر حملے ہوئے ہیں، فضائیہ کے اوپر، بحریہ کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو بھی ان کی کیپیبلٹی تھی، تو ان کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ سویلینز جو ہے ان کے اوپر بھی بہت نشانے داغے گئے ہیں، اور پورا ایران جو ہے اس کی زد میں آیا ہے، کیونکہ کوئی تقریباً میرا خیال ہے کہ امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ 12,000 سے زیادہ انہوں نے حملے کیے ہیں۔ اسی طریقے سے اسرائیل جو کہتا ہے اس کی ہزاروں کی تعداد میں اس کے حملوں کی۔ تو آپ سوچئے کہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی ایران کی قوم کے اوپر، خاص طور سے سویلینز کے اوپر۔ تو جو مسائل، الجھے ہوئے مسائل، اور دوسری طرف جو امریکہ ہے، امریکہ نے جو اس جنگ میں اسرائیل کے کہنے کے اوپر اس جنگ کا آغاز کیا، تو ایک قسم کا چیلنج بن گیا صدر ٹرمپ کے لیے کہ وہ اپنے اہداف مقرر کریں، ان کی وضاحت کریں اور ان کو حاصل کر کے دکھائیں، تاکہ وہ اپنے سردار صاحب یہ اسرائیل کے کردار پہ آتے ہیں۔ یہ جو مذاکرات کا سبسٹینس ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، بظاہر تو جو دونوں جانب سے سیز فائر کے جو سٹیٹمنٹس ہیں، امریکہ بھی ایران کی سائڈ سے بھی، اس سے لگتا ہے کہ بڑی حد تک جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس سے متعلق معاملہ شاید حل ہو چکا ہے۔ ایران اپنے پرانے موقف پہ قائم ہے کہ ہم اپنی جو توانائی کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے، ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ امریکہ شاید اب کسی حد تک اس پہ فلیکسیبلٹی دکھا رہا ہے، لیکن موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ابھی جو آبنائے ہرمز ہے یہ تو دوران جنگ ایک ہتھیار کے طور پہ ایران نے استعمال کیا ہے، اور امریکہ ایک طرح سے ایران کا قبضہ بھی اس پہ قبول کر رہا ہے۔ کیا یہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہوگا، سٹیٹس کو ہوگا، یا جو اس کی ابھی حالات ہیں ایران کو یہ اجازت مل جائے گی کہ وہ اس پہ ٹیکسیشن کرے یا اس پہ چارجز کرے اور وہ لوگوں سے وصول کرے؟ جی، میں اپنا پچھلا نقطہ مکمل کر لوں اور اس کے بعد میں مختصرا نہیں کروں گا۔ میں آپ کو بھی بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو ان کے اختلافی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جوہری پروگرام کے سلسلے میں جو عمان کی زیر قیادت جو ایک مسودہ سامنے آیا تھا، شاید وہ امریکہ کے لیے قابل قبول ہو، کیونکہ وہ کے مسودے سے یا معاہدے سے بہتر تھا، اور دوسرے معاملات کے اوپر اختلاف رہے گا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ پاکستان اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے، تو اگر ان کے اختلافات بڑھ گئے تو پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ دوسری طرف آپ نے آبنائے ہرموز کا مسئلہ اٹھایا ہے، تو اس میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ایران نے اپنے استحقاق کی بات کی ہے اس کے اوپر، اور کہا کہ وہ میری ساورن ٹیریٹری ہے، یہ درست ہے، قانون یہ درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درست ہے کہ اس کے سامنے عمان کا مسندم پیننسلا جو ہے وہ بھی اس کا جو ہے اس کا بھی وہاں بھی عمان کی ساورنٹی ہے، تو یہ پرائمری اس کی پارٹیز ہو گئی ہیں ایک طریقے سے اگر کوئی معاہدہ ہوا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ پچھلے چند روز سے ان کے دفاتر خارجہ، عمان کے دفتر خارجہ اور ایران کا دفتر خارجہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے، اور وہ فارمولہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد وہ کس طریقے سے اس کے اوپر جو ہے ویسا نظام نافذ کریں گے جو کہ سوئز میں ہے یا پیناما میں ہے یا دوسرے ایسے جو ہے چوک پوائنٹس ہیں، وہاں سے گزرنے والے جو گزرگاہیں ہیں، آبی گزرگاہیں، ان کے بارے میں جو پریسیڈنٹس موجود ہیں ان کو اپنایا جائے۔ امریکہ جو ہے ایک طریقے سے، بلکہ صدر ٹرمپ نے ایک دفعہ پتہ نہیں ازراہ مذاق کہا یا سنجیدگی سے کہا کہ
میں اسے کنٹرول کرنا چاہتا ہوں، یعنی آبنائے ہرمز کو میں اسے کنٹرول کرنا چاہتا ہوں. امریکہ بھی نہیں کہا، ان کا میں کنٹرول کرنا چاہتا ہوں. تو اس لیے یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، کیونکہ اس وقت دنیا کی یہ دلچسپی ہے کہ کسی طریقے سے اس میں کوئی رخنہ اندازی نہ ہو، اور جو ان کی ٹریفک کی آمد و رفت ہے اس آبی گزرگاہ سے وہ جاری رہے. اچھا سردار صاحب، اس وقت جس مقام پہ آ کے یہ فائر بندی ہوئی ہے پاکستان کی کوششوں سے ہوئی ہے، پاکستان کی محنت سے، اس میں چین بھی شامل تھا، اس میں سعودی عرب، ترکیہ اور مصر بھی شامل تھے. اس وقت مذاکرات کی میز پر جب دونوں فریق بیٹھیں گے، کیا اپنے 15 نکات اور 10 نکات کو لے کر وہ بیٹھیں گے، یا پاکستان کی طرف سے کوئی فارمولہ نیا بھی ان کے سامنے رکھا جائے گا جو دونوں کے فیس سیونگ بھی ہو، ون ون پوزیشن بھی ہو، اور جلدی تصفیہ بھی ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے اپنے نکات پر ڈٹے رہیں، لڑتے رہیں؟ اور پھر کیا دوبارہ جنگ کے امکانات موجود ہیں؟ جنگ کے امکانات موجود ہیں، لیکن دونوں ممالک اگر اس جنگ سے نکل جائیں تو وہ اس کے لیے تیار ہوں گے. صرف یہ ہے کہ جو ایران کا ایک سخت مطالبہ ہے کہ یہ جنگ بندی مستقل ہو، اور اس کے بعد اس قسم کی ضمانت ہو کہ آئندہ امریکہ یا اسرائیل اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. تو یہ امریکہ کے لیے اپنے طور پر تو کہہ سکتا ہے، امریکہ کے لیے تو کہہ سکتا ہے، اسرائیل کی وہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ اسرائیل نے آپ کو جیسا دیکھا کہ آج ہی لبنان کے اوپر حملے تیز تر کر دیے ہیں، اور وہاں اتنی وسیع پیمانے پر تباہ کاری شروع کر دی ہے. اس کے سگنل یہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر جنگ بندی ہوئی بھی تو وہ لبنان کی سرزمین کے اوپر طلاق پذیر نہیں ہوگی، اور اسرائیل اپنی کارروائی جاری رکھے گا. اس کے جنوبی حصے کے اوپر قبضہ بھی کر لیا. اب میں واپس آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کیا پاکستان جو ہے ان کو کوئی تجویز دے سکتا ہے. تو پاکستان نے اب تک شٹل ڈپلومیسی کی ہے، اور یعنی نہ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان بلکہ علاقائی سطح پہ اور عالمی سطح پہ چین کے ساتھ وہ رابطے میں رہا ہے، روس کے ساتھ رہا ہے، یورپین کونسل کے ساتھ رہا ہے رابطے میں. تو اس طریقے سے جو ہے پورچوگل سے رابطہ رہا ہے، یورپین ممالک کے ساتھ رہا ہے، خلیجی ریاستوں کے ساتھ رہا ہے. تو یہ جب یہ مذاکرات ہو رہے ہوں گے تو وہ یہ رابطہ کاری کرتا رہے گا، سہولت کاری کرتا رہے گا، لیکن ان دونوں ممالک سے پوچھ کے کہ ان کا کمفرٹ کیا ہے، کیا چیز کرنے کے لیے تیار ہیں اور کیا چیز نہیں ہے، کون سے نقطے کے اوپر وہ اڑ گئے ہیں اور کون سے نقطے کے اوپر وہ جو ہے لچک دکھانے کے لیے تیار ہے. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اسرائیل کا جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اپنی خود مختاری شو کرے گا، اور آج بھی وہ کر رہا ہے لبنان پر حملے کر کے، تو ایک جو امریکی میڈیا ہمیں بار بار بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اسرائیل نے ٹرمپ کو یا نیتن یاہو نے ٹرمپ کو قائل کیا اور بتایا کہ اس طرح سے ہم ایران میں رجیم چینج کر سکتے ہیں، مرضی کا نظام لا سکتے ہیں، مرضی کی حکومت لا سکتے ہیں، ایٹمی پروگرام تباہ کر سکتے ہیں، وہ سارا جو تھا پروگرام وہ فیل ہوا، اور شرمندگی بھی ٹرمپ کو اور امریکہ کو اٹھانی پڑی پوری دنیا کے سامنے. یورپ تک نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو کیا اب امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کوئی فاصلے پیدا ہوں گے، اور کیا یہ امکان موجود ہے کہ ماضی کی طرح امریکہ اور ایران گہرے دوست بن جائیں؟ دونوں چیزیں اپنے بہت اہم اٹھائی ہیں دونوں میں، لیکن میں سب سے پہلے امریکہ کی بات کرتا ہوں کہ امریکہ میں اس وقت دو رجحانات ہیں. ایک جو ہے کیونکہ اسرائیل کی وہاں لابی بہت مضبوط ہے، کانگریس میں، ایڈمنسٹریشن میں، اس کے بعد جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں اس میں اسرائیل کا اسٹرینگل ہولڈ ہے، اور وہاں وہ جو ہے کہیں یہ کہا تھا کہ وہاں ہر سیاستدان کے لیے، ہر بڑے ٹائکون کے لیے لازم ہے کہ وہ اسرائیل کی تعریف کرے، بآواز بلند تعریف کرے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنی وفاداری صرف دل میں محسوس نہ کرے بلکہ جو ہے وہ جتاہوں میں ہے. اور دوسری طرف جو ہے اس موجودہ جنگ کے تناظر میں امریکی شہری یہ سوال اٹھا رہے ہیں، وہ ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں یا وہ جو جن کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہ ہو، کہ اس جنگ کا امریکہ کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا، بلکہ ان کے لیے عذاب بڑھ گیا ہے، قیمتیں بڑھ گئی، زر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بہت سے اور مسائل پیدا ہو رہے.
اور دوسرے یہ ان کے ہاں یہ ایک قسم کا ایک نیا شعور آیا ہے کہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں وہ عراق کے اوپر حملہ ہوا یا کہ اور جو مشرق وسطیٰ کی جنگیں تھیں اس میں اسرائیل جو امریکہ کو کھینچ کے لاتا تھا اور یہ جنگیں لڑواتا تھا، اور اس سے امریکہ کا سرمایہ بھی ضائع ہوتا رہا اور ان کے جانی نقصان بھی ہوتا رہا۔ تو اس مرتبہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ کیوں اس طریقے سے امریکہ ایک اعتبار سے اسرائیل کا محکوم بنا ہوا ہے، یعنی اگر جو ایک چھوٹی ریاست ہے اور اس کو ہر سال جو ہے بلینز آف ڈالرز کی مدد کرتا ہے، وہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو صدر ٹرمپ کے اپنی کنسٹیٹوئنسی کے ہیں، میگا کنسٹیٹوئنسی کے، وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ گراؤنڈ آپریشن کرنے والے تھے ایران کے اوپر تو اس میں اسرائیلی فوجیوں کو بھیجیں کہ وہ کیوں امریکی فوجیوں کو وہاں بھیجنا چاہتے ہیں، مثلا یہ کہ جو خارک آئلینڈ کے اوپر قبضہ کے لیے یا دوسرے جو ہے کسی اور زمینی آپریشن کے لیے۔ تو اس قسم کی دو سوچوں میں اس وقت مقابلہ ہے اور متصادم ہے۔ اصل میں وہاں امریکہ میں یہ صورتحال تھی اور پر یورپ میں کہ اگر آپ زائنزم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی یہ جو اسرائیلی حکومت ہے جو تھا فلسطین کے خلاف، عربوں کے خلاف جو ایک موقف ہے، تو آپ کہتے تھے کہ آپ اینٹی سیمیٹک ہیں اور سب لوگ جو ہے وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک قسم کا گلٹ جو ہٹلر کے زمانے کا چل رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھانا چاہتے۔ پھر انہوں نے وسیع پیمانے پہ وہاں سرمایہ کاری کی ہے، لیکن کچھ اس کی وجہ سے صورتحال بدلی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی توانا آوازیں اٹلی سے اٹھی ہیں، اس سے اسپین سے، فرانس سے، سوئٹزرلینڈ، پھر جو ہے یونائیٹڈ کنگڈم، فرانس اور جرمنی نے اس طریقے سے ساتھ نہیں دیا، اسرائیل کا نہیں دیا، امریکہ کا نہیں دیا۔ تو اس کا سبب بھی اسرائیل ہے، اسرائیل کے جو ہے جو اس طریقے سے فیصلے کرنا۔ جو آپ نے منظر کشی اور تجزیہ پیش کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سوال کا اگلا حصہ تھا ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں ان مذاکرات کے نتیجے میں؟ اس پہ بھی، اور دوسرا یہ بھی کہ بطور سپوائلر اب اسرائیل کے پاس کیا آپشن ہیں؟ اس کے پاس بہت سے آپشنز ہیں، وہ مطلب یہ جنگ کو جاری رکھ سکتا ہے، اور اگر اس کا واقعی جو ہے وہ کہتا ہے، اب ان کے قائدین کہتے ہیں، ان کے جو پروپیگینڈسٹ ہیں وہ کھل کر کہتے ہیں امریکی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، برطانوی ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل کی طرف جدوجہد کرنی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس گریٹر اسرائیل کے نقشے میں وہ یوفریٹس سے لے کر نائل تک جو بھی علاقہ بنتا ہے، یعنی اس میں لبنان شامل ہے، مقبوضہ فلسطین، اردن، سیریا کا جنوبی حصہ، سعودی عرب کا، شام کا اور مصر کا ایک تہائی حصہ۔ اب یہ جو ہے اگر یہ ان کا منصوبہ ہے اور اس کے لیے وہ مذہبی جواز بھی دیتے ہیں، سیاسی جواز بھی دیتے ہیں۔ مذہبی یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو تورات مقدسہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین ان کے نام کر دی گئی ہے، اس کا پٹا، اس کا ڈیڈ جو ہے ان کے نام کر دیا گیا ہے، اور اگر وہ یہ اسے کرتے ہیں تو یہ مسلسل سپوائلرز رہیں گے۔ دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا تھا ارشاد صاحب کو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کی کیسے کیمسٹری بنتی ہے، یعنی یہ جو نائب صدر جو جے ڈی وینس ہیں اور باقر کالباف کی، ان کی کیمسٹری کیسے بنتی ہے، مذاکرات میں پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جنگ کہیں دوبارہ تو نہیں شروع ہو جاتی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اختلافات کہیں بڑھ تو نہیں جائے، تو پھر تو یہ ناممکن ہے کہ یہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ لیکن اگر یہ اپنے معاملات گفت و شنید کے ذریعے حل کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایران کی امریکہ کی نظر میں اہمیت بہت بڑھ جائے، کیونکہ ایران کے پاس تیل کے بہت بڑے ذخائر ہیں۔ وینزویلا اور ایران کے ملا کے جو تیل کے ذخائر ہیں دنیا میں وہ 31% ہیں دنیا کے تمام ذخائر کے، تو یہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اور جو ہے سن 1979 سے پہلے ایران جو ہے امیر کبیر تھا۔ ایران ابھی بھی امیر کبیر ہے، آپ دیکھیے کہ اس نے تمام معاشی پابندیوں کے باوجود اتنی اپنی معیشت کو اپنے قدموں پر کھڑا رکھا ہوا ہے اور اتنی بڑی دفاعی صلاحیت حاصل کی جو ایک دوسرے کسی ملک کے لیے ناممکن تھی، کیونکہ اس میں جو ہے حکمت عملی بھی رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ایک قسم کے ڈسپلن بھی رہا ہے۔ تو یہ میں عرض کروں کہ یہ اس کی ممکنات میں تو ہے، لیکن فی الحال اس کا انحصار اس پہ ہوگا کہ ان کے مذاکرات میں کتنی مثبت پیش رفت ہوتی ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اب ایران اور خلیجی ممالک کے تعلقات کی کیا نوعیت ہوگی؟ تلخی تو بڑی ہے، جو حملے ہوئے ہیں، جس طریقے سے نقصان ایک دوسرے کو پہنچایا ہے انہوں نے،
یعنی ایران کو تو خلیجی ممالک نے نقصان نہیں پہنچایا، لیکن ایران نے تو ان کو نقصان پہنچایا. تو یہ تعلقات معمول پر آئیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ایران مجبور تھا، ایران ہم پر حملہ نہیں کر رہا تھا، تنصیبات پر حملہ کر رہا تھا جو امریکہ یا اسرائیل یا ان کی کمپنیاں تھیں، یا یہ تعلقات اب بگاڑ کا شکار ہوں گے اور کوئی نئی شکل اختیار کریں گے؟ ان کے اختلافات ایران کی اور خلیجی ریاستوں کے شدید تر ہو گئے ہیں. پاکستان چین نے کوشش کی تھی اور وہ کامیابی ہوئی تھی کہ سعودی عرب اور ایران کی صلح کروائی، صلح ہو گئی تھی، ان کے تعلقات بڑھ رہے تھے، انہوں نے سفارت خانے کھول لیے تھے اور تجارت شروع ہو گئی تھی، اعلیٰ قائدین کے دورے بھی ہوئے تھے، لیکن وہ سب خاک میں مل گیا ہے ابھی جو ہے. اور اس میں اگرچہ ایران یہ پیغامات دیتا رہا ہے کہ میں خلیجی ریاستوں میں امریکی تنصیبات کے اوپر حملے کر رہا ہوں، آپ کے اوپر حملے نہیں کر رہا، لیکن کچھ ڈیسیلینیشن پلانٹس بھی جو ہے زد میں آئے کچھ، اور لیکن ادھر سے بھی جو ہے ان کی سرزمین استعمال کر کے امریکہ نے ان کے بہت سے سول کرٹیکل انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا ایران کے. تو لیکن یہ ہے کہ ایک صورتحال یہ بن رہی تھی اس میں جو ہے جو خلیجی ریاستیں انہوں نے بڑی ذہانت و فطانت کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ وہ اگر اس جنگ میں کود پڑتے اور یو اے ای تیار تھا، ابھی پچھلے دنوں میں وہ تیار ہوا ہے، لیکن باقیوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، تو پھر جو ہے امریکہ یہاں سے جا سکتا تھا اور یہ ممالک آپس میں لڑتے رہتے، یعنی ایران اور یہ خلیجی ریاستیں آپس میں لڑتی رہتی. تو انہوں نے اس وجہ سے بھی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن اس کے بعد اگر یہ جو امریکہ یہاں سے واپس چلا جاتا ہے اور جنگ ختم ہوتی ہے تو ان کے درمیان تضادات اور کشمکش جاری رہے گی. اس کے کچھ فرقہ وارانہ روٹس بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک قسم کا اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے اس کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر گلف کوآپریشن کونسل اس پورے جو ہے جنگ سے کوئی سبق سیکھے تو اس میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے، ان کے اپنے اندر جو دراڑیں ہیں ان کو ختم کریں اور ایران کے ساتھ تعلقات مضبوط تر کریں، تاکہ یہ سارے کے سارے مسلمان ممالک مل کر یعنی مطلب اسی طریقے سے مجموعی طور پر خوشحال ہوں، اس سے امت مسلمہ کو بھی فائدہ پہنچے گا. ایک بریک لیتے ہیں سردار صاحب، بریک آپ سے مزید بھی جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب، ایک تو پہلے بھی آپ نے اس طرف اشارہ کیا، یہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تھا اس جنگ کے بعد یہ کتنے ٹائم کے لیے پیچھے چلا گیا ہے؟ اور دوسرا خیر پڑوس میں ایک اکھنڈ بھارت کا بھی سلسلہ تھا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان نے جو سفارتی کامیابیوں کے سنگ میل عبور کیا ہے، اب پاکستان ایز مڈل پاور جس مقام پہ آ چکا ہے، یہ کتنا ہائی ٹائم ہے کشمیر کاز کو مزید بوسٹ کرنے کے لیے؟ یہ پاکستان کا قد کاٹ بڑا ہے ساری دنیا میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہمارے لیے بہت سے معاشی دروازے کھل رہے ہیں، تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس کا ایک اکنامک ڈویڈنڈ بھی ہونا چاہیے جو آپ نے اسٹریٹجک سطح پہ کامیابی حاصل کی ہے. اور اس کے پھر جو آنے والے ہفتے اور مہینے بہت اہم ہیں، کیونکہ دیکھا جائے گا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کیا معاہدہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کس طریقے سے عمل درآمد ہوتا ہے. یہ بہت اہم معاملات ہیں، کیونکہ جنگ ابھی تک بند نہیں ہوئی، جنگ کے اوپر ایک قسم کی عارضی ٹروس ہوا ہے، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. جو آپ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو دنیا میں اٹھایا ہے، اور اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے پاکستان اس بین الاقوامی برادری جس کے ساتھ اس کے تعلقات بہت مضبوط ہوئے ہیں، جو پاکستان کی ہر کوشش کو اس جنگ کے حوالے سے سراہ رہی ہے، اس جنگ میں سفارتکاری کے حوالے سے سراہ رہی ہے، تو ایک نئی پاکستان کی کنسٹیٹیوئنسی بنی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. وہ امریکہ ہو، ایران ہو، خلیجی ریاستیں ہوں یا دوسرے ممالک، چین، روس اور دوسرے ممالک، اور انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کس طریقے سے انصاف کا، سفارتکاری کا، اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصولوں کا پابند ہے، اور ان کی روشنی میں وہ آگے چلتا ہے.
تو یہ ایک سنہری موقع ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے، اور ہمیں جدوجہد آزادی کشمیر، آزادی مقبوضہ کشمیر کے لیے اپنی کوششیں تیز تر کرنی چاہیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب، سابق صدر آزاد ریاست جموں کشمیر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ارشاد صاحب، گفتگو آپ نے سنی ہے، بہت مدلل احاطہ کیا ہے سردار صاحب نے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ابھی جس طرح پرائم منسٹر پاکستان نے بھی کہا کہ 2 ہفتے کے لیے یہ شعلے بند ہوئے ہیں، پاکستان کی کوششیں بھی ہیں، دنیا کو بھی امیدیں ہیں، اور ہمیں بھی توقع ہے کہ یہ مستقل طور پہ جنگ بند ہو جائے گی۔ اس سارے دورانیے میں اگر آج کی جو اسرائیل کی کارروائی ہے وہ دیکھ کے کیا لگتا ہے؟ کیا اب یہ بھی ایک غیر روایتی طور پہ ایک نیو نارمل ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل میں دوریاں آ جائیں گی؟ کیا اس طرف معاملات جا رہے ہیں؟ یا اگر جو آج کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کے آشیرواد سے کر رہا ہے اسرائیل، تو پھر اگین جو ٹرسٹ پہ کوسچن اٹھتا ہے اس کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں۔ اگر تو یہ جنگ بندی اس لیے ہوئی ہے کہ امریکہ نے، ٹرمپ نے بازو آزما لیے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا، اور ایران کو بھی یہ اندازہ ہوا کہ یہ جنگ اس کے لیے کتنی تباہ کن ہے، تو پھر اسرائیل اپنے طور پر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے مغرب کے بلبوتے پر ہے، امریکہ کے بلبوتے پر ہے۔ اس کا ایجنڈا کوئی بھی ہو، خواہشات کچھ بھی ہوں، لیکن وہ نہ تو امریکی اور یورپی مالی امداد کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، اور نہ ہتھیاروں کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان کے ایران نے جو ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ تک پہنچ سکے یا نہ سکے، لیکن اسرائیل کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کا اعتراف پرسوں کے بیان میں ٹرمپ نے بھی کیا ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اسرائیل کو اب تک وہ مٹا چکا ہوتا، وہ مٹا سکتا ہے۔ تو اگر تو اس کا احساس ہو گیا ہے ٹرمپ کو اور امریکہ کو، تو وہ اسے روکیں گے اور یہ مزید سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اگر یہ احساس نہیں ہوا، یا یہ دو عملی ہے، دوغلا پن ہے کہ ہم جنگ بندی کر دیتے ہیں، اسرائیل کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ تم اپنے جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو کر لو، تو پھر یہ سلسلہ چلے گا۔ لیکن یہ اگر سلسلہ چلے گا تو یہ پھر مذاکرات کو بھی سبوٹیج کرے گا، اور امریکہ کے لیے بھی عالمی سطح پر مشکلات پیدا کرے گا، کیونکہ پہلی دفعہ یورپ کے ممالک جو ہیں، فرانس خاص طور پر، وہ شد و مت سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے اور لبنان میں تباہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جو ہمارے پیسوں پر پلتا ہے، ہمارے ہتھیاروں پر پلتا ہے، وہ جناب اپنا ایجنڈا لے کے کھڑا ہو گیا اور ہمارے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے یورپ کے لیے۔ ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ یہ بھیجے ہوئے بھی وہیں سے ہیں۔ اس لیے یہ سلسلہ تو میرے خیال ہے کوئی زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، 1 آدھ دن کی بات ہے۔ ہاں، اگر ابھی بھی ٹرمپ کے ذہن میں یا امریکہ کے ذہن میں جنگ کا خناس سوار ہے اور پھر وہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن ارشاد صاحب، یہ جو کچھ ہوا ہے، معاف کیجیے گا، یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ گریٹر اسرائیل والا جو معاملہ ہے، یہ کتنا پیچھے چلا گیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اب گریٹر، دیکھیں اب جو مسلمان ممالک ہیں یا خلیجی ممالک ہیں، ان کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ اسرائیل کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں مل جل کر کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، اور وہ ایران کے بغیر نہیں بن سکتی، کیونکہ مقابلے میں فوجی صلاحیت بھی ایران کی ثابت ہوئی ہے میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور عزم اور حوصلہ بھی ایران کا ثابت ہوا ہے کہ وہ کوئی ڈرتے نہیں ہیں جنگ سے، لڑائی سے یا اس سے۔ تو اس لیے یہ گریٹر والا تو میرے خیال ہے پیچھے چلا گیا۔ اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیے، یہ جنگ بندی میں جو اہم کردار ہے وہ اس حملے کا بھی ہے جو ایران پر 3-4 دن پہلے جمعے والے دن کیا، اور پھر دوبارہ پیر والے دن ریسکیو کے نام پر جو ہوا ہے۔ جی ایگزیکٹلی، وہ ایک انہوں نے فائنل اٹیمپٹ کر کے دیکھ لی کہ ہم مقصد حاصل کریں گے۔ یہ تو بات سامنے آ رہی ہے، خود امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو تھا ریسکیو آپریشن نہیں تھا، یہ وہ یورینیم ایک پائلٹ کو واپس لانے کے لیے آپ ہرکولیس 130
सी जहाज़ क्यों भेज रहे हैं? वो तो लोगों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर क्यों भेज रहे हैं? हेलीकॉप्टर का तो समझ आती है ना कि जो वो जाएंगे उसको उठाएंगे, ज़ाहिर जहाज़ तो हर जगह नहीं उतर सकता, लेकिन ये इतने बड़े बड़े जहाज़ क्यों आप भेज रहे हैं? यानी एक तो है ना जंगी जहाज़, और एक है कि वो जहाज़ भेज रहे हैं जो माल बर्दारी के लिए लोगों को ले जाने लाने के लिए होता है, वो क्यों भेज रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि आप एक बड़ी फ़ौजी कुव्वत लेकर पहुँचे थे, वहाँ अफरादी कुव्वत लेकर पहुँचे थे, और किसी जगह पे आपने कब्ज़ा करना था या कहीं से यूरानियम जो है वो कब्ज़े में लेना था, उसको ईरान ने नाकाम कर दिया जी। तो अब अमेरिका को ये समझ आई कि जी ये पूर्स एंड ग्राउंड इतना आसान नहीं है जितना इसराइल हमें समझा रहा है, और इसीलिए सवाल हुआ कि आप अपने, अगर इसराइल के ये मकासद हैं जंग जारी रखना, तो अपने बंदे भेजे। नहीं, वो तो ये भी तो इरशाद साहब एक मामला है। उसके बाद अगला मरहला तो यही था ना कि फ़ौजी हमने भेजने हैं खार्ग, आइसलैंड और दूसरे जज़ायर जहाँ जहाँ तेल है उस पर कब्ज़ा करना है, वो कब्ज़ा करना है, हमने यूरेनियम को कब्ज़े में लेना है। वो जब मंसूबा नाकाम होता नज़र आया तो फिर सीज़ फायर के लिए आमादगी पाई गई। दुरुस्त बात है। तो ये इसका मतलब ये है कि अब जंग शुरू करना इतना आसान नहीं होगा तावक्त है कि इसके बगैर कोई चारा कार न रहे। बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब, इस वक्त दुनिया की नज़रें हैं इस्लामाबाद पे और इस्लामाबाद टॉक पे, और वो लम्हात भी अब करीब आने को हैं कि जब पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। ब्रेक से पहले भी हम जो बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी ये बयान जारी किया है कि जो सीज़ फायर की वायलेशन है वो रिपोर्ट हुई है, और तमाम जो मुतल्लिका पार्टियां हैं उनसे यही कहा जा रहा है कि वो इस पर तहम्मुल का मुजाहरा करें। इरशाद साहब, टेक्निकली अस्करी तौर पे भी वैसे तो हालात नॉर्मल होने में 24-48 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अगेन क्वेश्चन इज़ दैट कि वो जब हम स्पॉयलर वाली बात कर रहे थे वो एलिमेंट भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। चैलेंजिंग तो ये सारी सूरत हाल है। मेरा क्वेश्चन भारत से मुताल्लिक है। ऑब्वियसली पाकिस्तान की कामयाबी और हम ये सोचें कि भारत उसको सराहेगा तो ये तो मेरा ख्याल खाम ख्याली ही है। इस रीजन में जो पाकिस्तान के की रोल सामने आया है, उसके बाद भारत की जो शरंगेज़ियाँ हैं, जो इश्तियाल है, जो इंतहा पसंदी है, क्या उनको भी कोई लगाम पड़ेगी या वो शरारत करता रहेगा? क्योंकि कॉमनैलिटी है, वहाँ ग्रेटर इजराइल की है, यहाँ अखंड भारत का एक सोच है। देखें, भारत का गुस्सा बढ़ गया होगा। एक अभी वो शर्मिंदगी से नहीं निकल पा रहा था, अपोजिशन ने नरेंद्र मोदी की गर्दन पे पाँव रखा हुआ था कि आपने इतनी बड़ी शिकस्त फौज से हमें दो चार किया, पाकिस्तान की इज़्ज़त दुनिया में बढ़ गई, हमारी ज़िल्लत हुई, हर महफिल में ट्रंप मजाक उड़ाते हैं, दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं। अब ये दूसरी बड़ी पाकिस्तान को कामयाबी अगर मिलती है, क्योंकि ये बात जहन में रखनी चाहिए कि 10 मई से पहले या 22 अप्रैल 25 से पहले इसराइल भारत जो था, भारत अमेरिका का भी दोस्त था, अरबों का भी दोस्त था और ईरान का भी दोस्त था। चीन से भी सबसे ज़्यादा कारोबार कर रहा था। चीन से भी कारोबार कर रहा था, दोस्त तो खैर नहीं कह सकते, और इसराइल का भी दोस्त था। लेकिन अब वो सिर्फ इसराइल का दोस्त है, और ये सारा कुछ हुआ है पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान ने उसको पीछे धकेल दिया है। अब तनकीद ये हो रही है कि एक मुल्क जो साल पहले सबका दोस्त था, जिसकी आबादी को, जिसके रकबे को, जिसकी जमहूरियत को अजीम करार दिया जाता था, हर शख्स जो है इम्पोर्टेंट आदमी भागा चला जाता था। एक शख्स की अंबानी के बेटे की शादी होती है और वो जनाब उसमें शिरकत के लिए बड़ी बड़ी दुनिया के अहम शख्सियात वहाँ पहुँच जाती हैं, सियासी भी और कारोबारी भी। एक इंडिविजुअल का ये असर रसूख था। आज वो कहाँ चला गया कि वो कहीं मंजरनामे पर नज़र ही नहीं आ रहा, कहीं मौजूद ही नहीं है।
سو مچ سو کہ اسرائیل بھی اس کو گھاس نہیں ڈال رہا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ تنقید جو ہے وہ اس کو اکساتی ہے پاکستان کے خلاف. اب پاکستان کے لیے جو امتحان ہمیشہ رہا ہے اور چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمیں کامیابی ہوئی ہے اس کو ہم اندرونی استحکام اور معاشی ترقی کے ذریعے اس کو ٹرانسلیٹ کریں اور بھارت جو سازشیں کرے گا یا کر رہا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیں. وہ مقاصد جو ہمارے مد نظر ہیں اور جو بھارت کے مد نظر ہیں، بھارت کے مقاصد کو ناکام کرنا، اپنے مقاصد کو کامیابی سے ہمکنار کرنا، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہماری جو معاشی مشکلات ہیں، مسائل ہیں، اس سے ہم نبرد آزما ہوں. پوری توجہ ہماری معیشت پر ہو. ایران کی جنگ نے کچھ سبق دیے ہیں جن سے ہمیں سب سے زیادہ ہمسائے کے طور پر بھی، مسلمان ملک کے طور پر بھی، اور اسی طرح کے حالات میں گھرا ہونے. دیکھیے ایران پر پابندیاں ہیں ساری دنیا کی، لیکن پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی کسی کو ہضم نہیں ہو رہا، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ یورپ ہو، خواہ ہمارے دشمن ہوں. پاکستان کا اسلامی تشخص بھی کسی سے ہضم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا؟ فرق صرف یہ ہے کہ ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں، ایران نہیں بنا سکا تھا. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا جو آئین ہے اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ نسبتاً قابل قبول ہے، کیونکہ اس طرح کا خالصتاً مذہبی قسم کا ہم نے وہ بنیاد پرست جس کو کہنا چاہیے اس طرح کا سسٹم نہیں بنایا ہوا. ایران کا اکلوتا ہے اور اپنی مثال آپ ہے. لیکن ایران نے جو چیز ثابت کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک قوم متحد ہو کر بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے. جی. ایک قوم کا حوصلہ جو ہے بڑے سے بڑے دشمن کا حوصلہ توڑ سکتا ہے. ایک قوم کی خود کفالت اور خود انحصاری بڑے سے بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے. اگر ایران محتاج ہوتا، کسی کا مقروض ہوتا، معاشی طور پر کسی کا محتاج ہوتا، کسی عالمی ادارے کا، تو وہ یہ پرفارم نہیں کر سکتا تھا. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا تو اس لیے ہمیں حوصلہ، نیشن بلڈنگ، نیشنلزم کا فروغ اور خود کفالت اور خود انحصاری کا اہتمام کرنا ہوگا تاکہ بھارت کو مزید تر بلکہ ناکامیوں سے دوچار کیا جا سکتا. صحیح ہے. ارشاد صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ جو ایران کو مذاکرات پہ آمادہ کیا وہ چین نے کیا. اس میں کوئی ڈھکا چھپا سلسلہ نہیں ہے. جو پاکستان کے فارن منسٹر ہیں وہ چین گئے، اس کے بعد 5 نکاتی ایک اعلامیہ آیا، اور یہ جو ایک جانب 10 نکات ہیں، دوسری جانب 15 نکات ہیں، تو یہ اس 5 نکاتی کے قریب گھوم رہے ہیں. یہ اسی کا ایک سمری تھی سب کی، اور چین نے کنونس کیا. کویسچن یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات اب کس جانب جائیں گے؟ 1.5-2 سال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹیرف وار کے نام پہ چین کے ساتھ جو ایک سختیوں والا رویہ اپنایا تھا، اس کا سلسلہ کیا ہوگا؟ اور یہ جو اسلام آباد میں ٹاکس ہو رہی ہیں، یہ بھی شنید ہے کہ جو وزرائے خارجہ ہیں دوست ممالک کے وہ بھی تشریف لائیں گے. تو کیا چینی وزیر خارجہ کی بھی آمد ہے؟ اگر جے ڈی وینس کی موجودگی میں ہوتی ہے تو یہ ایک گلوبل ہارمنی کے لیے کتنا بڑا بریک تھرو ہے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ چین اور امریکہ کے درمیان کوئی تعلقات میں مزید بریک تھرو ہوگا، کیونکہ تائیوان کا مسئلہ موجود ہے جو امریکہ کا پیدا کرتا ہے. ٹیرف جو وار ہے وہ ابھی تک جاری ہے. اس وقت منڈیوں پر قبضے کی جو کوشش ہو رہی ہے یا جنگ چل رہی ہے، اس میں امریکہ اور چین آمنے سامنے ہیں. تو اس وجہ سے نہیں ہو سکتا. اب ایک بات میں اور بھی کہہ دوں کہ یہ جو ٹرمپ کی ٹویٹ ہے اور ٹرمپ جس طرح سے کر رہا ہے، دیکھیں چین کا کردار ہے، لیکن وہ جس طرح سے وہ پیش کر رہا ہے، پاکستان ہی کی سفارت کاری چل رہی تھی. چین کی اس کے اندر شمولیت جو ہے پاکستان کی سفارت کاری کے کنٹینیوشن تھی، توسیع تھی. صرف ایک نقطے پر جو ہماری معلومات ہیں، انٹرنیشنل میڈیا جو بتا رہا ہے کہ ایک نقطے پر ایران جو تھا وہ راضی نہیں ہو رہا تھا، وہ تھا سیز فائر عارضی.
وہ کہتا تھا کہ مستقل جنگ بندی جو ہے، اس پر انہوں نے راضی کیا کہ جب آپ مذاکرات کی میز پر جا رہے ہیں، آپ کی باتیں باقی مانی جا رہی ہیں، امریکہ جیسی سپر پاور پیچھے ہٹ رہی ہے، تو آپ اس کو ضد کا انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو جنگ میں نہ دھکیلیں۔ تو وہ بھی پاکستان کی ہی وجہ سے تھا، تو اصل کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کو جاتا ہے، یا پاکستان کے ساتھ پھر اکیلا چینی ہے، پھر اس میں مصر بھی ہے، اس میں ترکیہ بھی ہے، اور مصر کا انڈونیشیا انگیج رہا ہے شاید صاحب۔ ہاں، لیکن یہ تھے تو زیادہ کی رول یہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ درست کے ساتھ بھی انہی کے رابطے۔ اچھا شاید صاحب، مصر کا آپ نے ذکر کیا ہے، کبھی مصر جو ہے وہ ان امریکہ کی اور اسرائیل کی ان کی ایما کے بیچ سینڈوچ بن جاتا ہے، کیونکہ ساتھ غزہ بھی ہے اور بھی معاملات ہیں، لیکن مصر نے بھی اپنے آپ کو ایک ڈپلومیٹک کنٹری کے طور پہ اس سارے سینیریو میں بہت آگے لایا ہے۔ کتنا امپورٹنس مصر کی کتنی بڑی ہے، بالخصوص مسئلہ فلسطین کے کنٹیکس میں، غزہ کے کنٹیکس میں، اور جو اسرائیل کے بربریت رہی ہے اس کنٹیکس میں مصر کا اب رول کتنا اہم ہو گیا؟ دیکھیں، مصر کی جو لیڈرشپ ہے، ملٹری ہو یا سیاسی ہو، وہ ایک احساس اس کے اندر موجود ہے کہ ہم نے امریکہ کے کہنے پر اسرائیل کو تسلیم کیا، ہم سے وعدہ کیا گیا کہ فلسطینی ریاست بنے گی، جو ظاہر بات ہے امریکہ مصر کی دوست ریاست ہوگی، ہم سے دھوکہ ہوا، ہمیں نہ تو کوئی معاشی فائدہ ہوا، مصر کے کوئی معاشی حالات بہت زیادہ اچھے تو نہیں ہونا اس کے بعد، اور فلسطینی ریاست بھی نہیں بن سکی، اور یہ جو 3 سال گزشتہ میں اسرائیل نے جو کچھ کر چھوڑا ہے، جتنی بڑی تباہی مچائی ہے، تو ظاہر بات ہے مصری عوام اور مصری حکمران جو ہیں وہ دکھ کا شکار تو ہیں نا۔ پھر انسانی امداد روکنے کے لیے بھی ہمیں یہ نشانہ بنایا گیا۔ ایک تو یہ ہوا کہ اس موقع پر پچھلے 3 سال میں ایک اور حقیقت بھی سامنے آئی، جو ہمارے ہاں پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی ایک مبلغین تھے، وہ بات کہتے تھے کہ دیکھیں جی، اسرائیل کو اگر تسلیم کر لیا جائے، اسرائیل سے تعلقات بہتر ہو جائیں تو آپ معاشی طور پر بہتر ہو سکتے ہیں۔ وہ بھائی اردن نے کتنی ترقی کر لی، مصر نے کتنی ترقی کر لی، یا جن ممالک نے تسلیم کیا ہے، اور ترکی تو پہلے دن سے تسلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اب کی بات نہیں ہے، کمال کے دور میں تسلیم کر لیا تھا، اس کو کیا فائدہ ہو گیا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کرنا نہ کرنا، بلکہ وہ ممالک زیادہ مشکلات کا شکار جو تسلیم کر چکے ہیں، ابھی ان میں مظاہرے ہوتے رہے، ان کی حکومتوں کو تنقید ہوتی رہی، نکالو سفیروں کو باہر۔ یو اے ای نے تسلیم کر لیا، ہاں، پہلے ان کے ترقی کا مومنٹم کیا تھا اور اب کیا، کون سا بڑھ گیا؟ کون سا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو مصر کو یہ احساس ہے، اور اسی لیے اس وقت جو اس معاملے میں شریک ہے، دیکھیں نا، جنگ بندی جو ہوئی، غزہ کی جنگ بندی، اس میں تو اسرائیل ایک دن بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آیا، حملے تو جاری ہیں، نسل کشی تو جاری ہے، اب وہ دائرہ اس کا لبنان اور شام تک پہنچ گیا ہے۔ تو اس لیے مصر کا جو کردار ہے وہ یہی بنتا تھا، اس نے ادا کیا ہے جی۔ لیکن بہرحال اب پاکستان کو اپنے اس کردار کے تحفظ کے لیے، یا اس سے جو فائدہ ہم فلسطین میں، کشمیر میں اٹھا سکتے ہیں معاشی حوالے سے، اب ہمارے لیے بہترین وقت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔